کسی بھی ملک اور باشندگان ملک کے لیے آزادی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کی آزادی میں جہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کی قربانیاں شامل ہیں، وہیں آزادی کی جد و جہد میں مسلمانوں کی سرگرم شمولیت اور قربانیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دیں، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر کار انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ 15 اگست 1947 کو مجاہدین آزادی کی ناقابل فراموش جد و جہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ ایک طویل اور صبر آزما جد و جہد کے بعد ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت ملی۔ ملک ہندوستان کا شمار ہمارے ملک کے سب سے بڑے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے۔ 26 جنوری 1950 میں ہندوستان نے اپنے لیے جو دستور طے کیا، اس کے آغاز میں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا گیا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے: ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد، سماجوادی، جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ، مذہب و عبادات، مواقع اور معیار کی برابری، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے، اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ یوم جمہوریہ کے دن ملک بھر میں ہر جگہ جشن جمہوریہ کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، ترانے پڑھے جاتے ہیں، راشٹریہ گیت گایا جاتا ہے، بیانات ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں جمہوریت کی بقا رہنی چاہیے۔ ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب اور عقیدے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ سب کو رہنے سہنے اور کھانے پینے کا مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ ہر ہندوستانی کو ہندوستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے جو سہولیات ملنی چاہیے، وہ ہر ہندوستانی کو ملنی چاہیے۔ اقلیتوں کے ساتھ انصاف، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور ہندوستان کے دوسرے تمام مذاہب کے ماننے والوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ ملک کے تمام شرور و فتن سے حفاظت اور دیش کی ترقی کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔